جب خطاب کیا تو اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کو ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت دی گئی ہے۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کو پکار کر انہیں خطاب فرماتے ہوئے ایک بات کا حکم دیا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ اذکر اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو یاد کیا کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا، فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو اور شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، تسبیح سبحان اللہ کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کریم نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ جب دن کا اجالا شروع ہو رہا ہو تو تب بھی تمہاری زبان پر اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ کے مبارک کلمات تمہاری زبان پر جاری ہونے چاہیے، اور جب آفتاب غروب ہو رہا ہو، رات کی تاریکی اور اندھیرا پھیل رہا ہو، تو اس لمحے بھی، اس وقت بھی تمہاری زبان پر یہ مبارک کلمات جاری ہونے چاہیے، سبحان اللہ۔ تسبیح کا جب بھی لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد سبحان اللہ کے مبارک کلمات ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ کریم نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم ہے اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور ذکرن کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، پہلا حکم۔ اور دوسرا حکم یہ ہے ذکرن کثیرا، کہ بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اپنے رب کریم کو، اللہ کریم کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ 2 حکم ہوئے، اور تیسرا حکم یہ ہے فسبحوہ، اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، تیسرا حکم یہ ہے کہ اپنے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، صبح بھی اور شام کو بھی اپنے رب کریم کی تسبیح بیان کیا کرو، سبحان اللہ کے کلمات پڑھا کرو۔ 3 باتیں اس ایک آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ اللہ کریم کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر کی تلقین کی گئی، ذکر کی تعلیم دی گئی۔ ایک آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم اعما، جس نے میرے ذکر کو چھوڑا، اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی روزی سے میں برکتیں اٹھا لیتا ہوں، اس کی معیشت اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ان کا حشر نابینا کر کے کیا جائے گا، انہیں نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیں، اعراض کریں، ان کا حشر جو ہے وہ نابینا کر کے کیا جائے گا۔ ذکر الہی یہ ایک ایسی ابدی سرمدی نعمت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے
کچھ ایسے کلمات نصیحت کے ارشاد فرمائیے کہ جن پر عمل کر کے میں اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوار سکوں۔ اس سوال پر نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑی ہی توجہ سے سماعت فرمائیں اور حضور کی اس حدیث پر توجہ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ عز وجل۔ اے معاذ، میری یہ نصیحت اچھی طرح سے سمجھ لے، میری نصیحت پلے باندھ لے۔ ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ عز وجل، جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا انی اوتیت جوامع القلم، کہ اللہ کریم نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے۔ تو حضور کے حکمت بھرے انداز کو اس حدیث شریف سے اچھی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم اللہ کے ذکر سے کتنے غافل ہیں کہ رب کریم کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ میری نصیحت پلے باندھ لے، ان تموت ولسانک رطب بذکر اللہ عز وجل۔ اے معاذ، جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر اتنی سرمدی ابدی لازوال دولت و نعمت ہے کہ صحابی رسول کو حضور فرما رہے ہیں کہ جب تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ جو آیت مقدسہ بطور عنوان تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث شریف بہت ہی قابل توجہ ہے، تاکہ اس درس قرآن و حدیث سے آج ہم کچھ ایسی باتیں سیکھ کے لے جائیں کہ جن باتوں پر عمل کرنے سے، ان باتوں کو اپنانے سے ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو۔ اس حدیث شریف کو میں اسی ارادے سے، اسی نیت سے آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، ان دونوں اوقات میں جس نے 100 مرتبہ اپنی زبان پر یہ کلمات پڑھے ادا کیے، سبحان اللہ و بحمدہ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ اندازہ فرمائیں کہ مختصر 2 کلمات ہیں، ان کی برکت کتنی ہے کہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی اگر بندے کے گناہ ہوں، سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت 100 مرتبہ جو شخص پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو دونوں اوقات میں تسبیح کا حکم ہے، فسبحوہ بکرۃ و اصیلا، کہ سورج نکل رہا ہو تب بھی تمہاری زبان پر، سورج غروب ہو رہا ہو تب بھی تمہاری زبان پر یہ کلمات جاری ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اکثر دوست احباب مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں کوئی آسان سا وظیفہ بتائیں جو میں ہر وقت پڑھتا رہوں۔ اس کے لیے میں ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث شریف جو ہے بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث مبارک ہے،
اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن میزان پر ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ ان دو کلمات کی تین جو خوبیاں ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ پہلا فرمایا خفیفتان علی اللسان، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، یعنی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی آسانی سے ان کلمات کو اپنی زبان پر ادا کر سکتا ہے۔ ہر بے پڑھا شخص بھی آسانی سے یہ کلمات پڑھ سکتا ہے، ان کے پڑھنے میں کوئی دشواری، کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ یہ ہے اس کا مقصد، خفیفتان علی اللسان۔ دوسری خوبی یہ ہے ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے میزان پر تو ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں یہ دو کلمے بہت بھاری ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے۔ اور تیسری خوبی جو تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی الرحمن، کہ رحمان کو یہ دو کلمے بڑے ہی محبوب ہیں۔ رحمان کو، اللہ کریم کو یہ دو کلمے بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں۔ اب ان تینوں باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، میزان پہ بہت بھاری ہوں گے، اور رحمان کو، اللہ کریم کو بڑے پسند ہیں۔ جب ہم اس نیت سے یہ کلمے پڑھیں گے کہ ہمارے رب کو، ہمارے پروردگار کو یہ دو کلمے بڑے محبوب ہیں، بڑے ہی پسند ہیں، تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کلمات کی پھر برکتیں کتنی ہیں؟ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ دو کلمے بڑی پسند ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں جو اسی حدیث شریف کے آخری حصے میں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے جانثاروں، اپنے وفاشیاروں، اپنے صحابہ کرام کو خود یہ کلمات سکھائے، تعلیم دیے۔ حضور نے وہ دو کلمات کیا بتائے؟ فرمایا یہ دو کلمات ہیں، یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سارے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے ایسے ہیں، آپ نے پڑھ کے دیکھا، پڑھنے میں کوئی دشواری، کوئی دقت، بالکل مشکل نہیں ہے، آسانی سے، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہیں، ہلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہوں گے، رحمان کو بڑے پسند ہے۔ تو جو دوست احباب مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آسان سے دو چار لفظ بتا دیں جو ہم ہر وقت پڑھتے رہیں، تو میں ان سب سے یہ عرض کروں گا ان دو کلمات کو حرز جاں بنا لیں، جب بھی ذکر کرنے کو دل چاہے تو آسان سے یہ دو کلمات یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف آپ سن چکے کہ حضرت معاذ کو حضور نے نصیحت فرمائی کہ تجھے موت آئے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو،
تو جو دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کیا وہ یہ امید رکھے گا کہ موت کے وقت میری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی؟ جو زندگی میں اللہ کے ذکر کے راستے پہ نہیں آیا، جس نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، دور رہا، ادھر توجہ ہی نہیں کی، رغبت ہی نہیں کی، تو کیا یہ ہم توقع رکھیں گے پھر جو دنیا میں غفلت کا شکار رہے تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جو ہے اسے جاری رکھنا چاہیے، موقع بہ موقع اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیں تر رکھنا چاہیے، تاکہ موت کے وقت اللہ کریم کرم فرمائے کہ میرا یہ بندہ دنیا میں اپنی زبان میرے ذکر سے تر رکھتا تھا، اب اس کی موت کا وقت آیا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے کہ اس وقت بھی اللہ تعالی ہماری زبانوں پر کلمات طیبات جاری فرما دے گا، کیونکہ حضور کی حدیث شریف ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ، جس کو آخری وقت اپنی زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہوگا اس کے جنتی ہونے کی گواہی دے دو۔ کوئی آدمی اگر فوت ہو رہا ہے اور اس کے آخری وقت آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے دیکھا کہ اس نے کلمہ شریف پڑھا ہے، فوت ہونے کے وقت درود شریف پڑھا ہے، کوئی قرآن شریف کی آیت پڑھی، اس کی روح پرواز کر کے وہ فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس کے ایمان کی گواہی دینے چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو موت کے وقت اللہ کریم نے یہ توفیق دی ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری ہوا ہے اور موت کے وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوئی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام تعلق والوں سے یہ کہوں گا کہ یہ کلمات اکثر اپنی زبان پہ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، دکان میں جب بیٹھے ہو فارغ تو اس زبان پہ پڑھا کرے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات بڑے برکت والے ہیں۔ بعض دوست احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت نہیں، میرے کاروبار کے لیے دعا کر دیں، میرے کاروبار کے لیے تعویذ دے دیں، کماتا بہت ہوں پتہ نہیں جاتا کہاں ہے۔ بعض لوگ قرضے کی شکایت کرتے ہیں کہ میرا قرضہ نہیں اترتا، مالی اعتبار سے پریشان رہتا ہوں، میری جیب تنگ رہتی ہے، میرا ہاتھ تنگ رہتا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے، یہ کلمات اتنے برکت والے ہیں جو درس قرآن میں نے آیت کریمہ میں بیان کی ہیں، عرض کی ہیں، اس کی برکتیں ذرا سنیں۔ صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، فجر کی سنتوں اور فرضوں کے مسجد میں نماز فجر کے لیے ایسے وقت میں آئیں کہ سنتیں پڑھ کے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ سکے، کیونکہ اس کا وقت یہی ہے۔ جو عرفاء نے، صوفیاء نے، جنہوں نے اس کی برکتیں دیکھی، انہوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ اور جماعت کھڑی ہونے تک یہ وظیفہ مکمل کر لو، 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھو۔ اور کیا کلمات ہیں، کتنے پیارے کلمات ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اس میں یہ اضافہ کرنا ہے۔ تو جب مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آئیں تو ایسے وقت میں آئیں کہ آپ کو 10-15 منٹ آپ کے پاس ہوں اور سنتیں پڑھ کے آرام اور سکون سے بیٹھ جائیں اور 100 دانے کی تسبیح نکال لیں اور پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ یہ پابندی سے پڑھیں، جتنا بھی آپ کا قرض ہے وہ اتر جائے گا، قرض آپ کا اتر جائے گا۔ دوسرا، روزی میں برکت، رزق میں برکت اور دسترخوان میں برکت و وسعت۔ اللہ کریم ان کلمات کی برکت سے آپ کی روزی کشادہ کر دے گا اور وسعت عطا فرمائے گا۔ بات بالکل چھوٹا سا عمل ہے، کہنے کو چھوٹا سا عمل ہے، پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت، کوئی دشواری اور دقت نہیں، لیکن ان مبارک کلمات کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، ان کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی وظیفہ اور کوئی بھی
اگر آپ ورد کرنا چاہیں تو اس کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی جو فرض ہے وہ آدمی ادا نہ کرے، فرض ادا نہ کرے اور نفلی عبادت کرتا رہے۔ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب تک ذمے فرض ہوں تو نفل فائدہ نہیں دیتے، تو فرائض پہلے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کے بعد پھر آپ ان وظائف، ان اورات کی پابندی کریں گے تو آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، اور ہماری توقع سے بھی زیادہ اللہ کریم کرم فرماتا ہے اس بندے پر جس کو ذکر الہی کی توفیق ہو اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اب اس کے بعد ایک حدیث شریف ایسی ہے کہ آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع جو ہے اس کی اہمیت، اس کی افادیت اچھی طرح سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس موضوع کا انتخاب آج کیوں کیا ہے میں نے۔ ایک گلی ہے ایک محلے میں جس میں سے 1 یا 2 آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں، باقی پوری گلی میں سے کوئی آدمی مسجد کا رخ نہیں کرتا۔ کسی گلی میں سے اگر کوئی 2-4 نمازی مسجد میں آتے ہیں، باقی پوری گلی جو ہے اس میں سے کسی گھر سے کوئی آدمی فجر کے لیے مسجد میں آتے ہی نہیں۔ تو اب اس حدیث کو سنیں ذرا کہ وہ جو 2-3 بندے ایک گلی میں سے 5 وقت مسجد میں حاضری دے رہے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کیا عزت ہے، اللہ کے نزدیک ان کی کیا قدر و منزلت ہے۔ یہ بات پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے۔ گٹھڑی پوری گھاس کی باندھی ہوئی ہے، پورا محلہ ہے، 100 گھر ہے، 50 گھر ہیں پوری گلی میں، لیکن اس میں سے 1-2 گھر سے نمازی نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اتنی عزت ہے کہ ساری گٹھڑی سوکھی ہوئی گھاس کی ہے، اور جو 2-3 ہرے بھرے تنکے نظر آتے ہیں، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ سوکھی ہوئی گھاس بننا ہے یا ہرا بھرا تنکا بننا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن مجید میں رب کریم نے اسی ذکر کے بارے میں کتنے پیارے حکمت بھرا انداز ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر الہی اتنی بڑی دولت ہے۔ اور پھر میں اکثر یہ جب بھی دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے، گفتگو کرنے کا، تو میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں، آپ بھی توجہ سے سنیں، نماز اللہ کے ذکر کی افضل ترین صورت ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، سارے بولے نماز اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن بھی اللہ کا۔ بھئی ذکر کو سمجھو، ہم ذکر سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم ذکر سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اعراض کرتے پھرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے صحیح صحیح ادا کرو نماز۔ قرآن کی اس آیت میں نماز کو کیا کہا گیا؟ ذکر کہا گیا۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اگلی بات بڑی توجہ سے سنیں، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کو قرآن مجید میں ذکر کہا گیا، ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔
لہذا اپنے اندر ذکر الہی کا شوق پیدا کریں، ذکر الہی کا ذوق پیدا کریں، اور ذکر الہی کی اعلیٰ ترین صورت، افضل ترین صورت وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے۔ اس کی تلاوت جب کی جائے گی تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس آیت میں پھر میں واپس اپنے درس جہاں سے شروع کیا تھا میں واپس آتا ہوں، دیکھیں ذرا اس آیت میں پھر میں اور آپ غور کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ ذکرن کثیرا، سارے بولے ذکرن، بہت زیادہ یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ ایک تو یاد کرو اور ایک بہت زیادہ اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب آئیے، آج جمعہ المبارک ہے نا، ماشاءاللہ، جن خوش نصیبوں نے آج نماز جمعہ ادا کی، خطبہ سنا جمعے کا، وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کو بھی اللہ کا ذکر کہا گیا۔ اس کو بھی، جمعے کو بھی کیا کہا؟ اللہ کا۔ دیکھو آیت کریمہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کی یہ آیت کریمہ جو ہے، دوسرا رکوع ہے، 2 ہی رکوع ہیں سورہ جمعہ کے، دوسرے رکوع کی یہ پہلی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی، جب جمعے کے دن نماز کے لیے جب اذان دی جائے، پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو جمعہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، نماز بھی اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو مومن جو ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، تو مومن ایمان والا اللہ کے ذکر سے دور نہیں رہ سکتا، نہ اللہ کے ذکر سے غافل رہ سکتا ہے، اس لیے کہ کثرت ذکر کا حکم جو ہے وہ خود رب کریم نے دیا ہے۔ کثرت ذکر کا حکم کس نے دیا ہے؟ خود رب کریم نے دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ذکر الہی کی جو اہمیت قرآن مجید میں بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ سنیے آیت کریمہ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو ذکر الہی سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور سنیے کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے۔ ہم نے تو دین کی ہر بات کو مذاق بنا لیا ہے نا، بہت کم لوگ ہیں جو دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر کوئی غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ذکر الہی کی اتنی اہمیت ہے، کتنی آیتیں کتنی حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک آیت کریمہ اور سن لیں کہ ذکر الہی کی اتنی اہمیت ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت، اللہ کا ذکر بہت بڑی طاقت، اس لیے ہمیں ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایک آیت کریمہ میں اور عرض کرتا ہوں، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، الذین کا معنی ہے یہ وہ لوگ ہیں، یذکرون اللہ، جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اپنے اللہ کا کیسے ذکر کرتے ہیں؟ قیاماً، کبھی کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں، وقعوداً، کبھی بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر، علی جنوبہم، اور کبھی کبھی اپنی کروٹوں پر، پہلوؤں پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ جنب جو ہے اس کی جمع ہے جنوب، یعنی پہلو، یعنی کھڑے ہو کر بھی اللہ کا نام جپتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اپنی کروٹوں پر بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں تو اللہ کا ذکر جاری ہے، بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض صوفیاء اور اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی ذکر کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی ذکر کرتے ہیں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ نقشبندیہ سلسلے کے کچھ مشائخ جب حلقہ ذکر قائم کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یوں جب ذکر کریں گے اللہ کا تو پہلے دائیں طرف جھکتے ہیں پھر بائیں طرف۔ ایسا دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو کئی لوگ معاذ اللہ جب مذاق اڑاتے ہیں نا، میں ان سب کو قرآن شریف کی آیت کریمہ سنانا چاہتا ہوں، اور پھر انٹرنیٹ پہ نیچے لوگ تبصرے کرتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے، دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ جب ذکر کرتے ہوئے بندہ جھومتا ہے نا، اللہ اللہ جب کرتے ہیں، ادھر اللہ اللہ اللہ، کروٹوں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ اپنے پہلوؤں پر بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو وہ صوفیاء اور عرفاء، وہ خواجگان یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب ادھر اللہ کہتے ہیں تو اس کے مراد یہ کروٹ لیتے ہیں، جب ادھر اللہ کا نام لیتے ہیں تو پھر یہ مراد ہے کہ اس کروٹ پہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی اپنی پہلوؤں پر اللہ اللہ اس طرح۔ اور ایک حدیث میں ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسے تیز ہوا چلے تو شاخیں حرکت کرتی ہیں، درختوں کی شاخیں ٹہنیاں ہلتی ہیں، تو ذکر کرتے ہوئے بندے کا جسم اور وجود بھی خوشی سے اور روحانیت سے جھومتا ہے۔ اس کا یہ مذاق اڑانا، یہ دیکھو یہ کون سا دین ہے، یہ ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس نہیں ہے، وہ کیا ہے، کروٹوں پر کھڑے ہو کر ذکر کرو، بیٹھ کے ذکر کرو، کروٹوں پہ ذکر کرو۔ اور خاص طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ذات ہے اللہ، یہ کیا ہے، اس میں ذات۔ باقی سارے نام ہمارے رب کے صفاتی ہیں، لفظ اللہ یہ ہمارے رب کریم کا اس میں ذات ہے۔ اب اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اب یہ جو ذکر ہے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو کم از کم اس کی اصلاح آپ کر دیں کہ بھائی ایسے مت کہو، یہ تو قرآن میں لکھا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ حافظ بیٹھے، قاری بیٹھے، ان سے پوچھیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی سنو، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، اتنا پیارا معنی ہے۔ افسوس کہ ہم قرآن سیکھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے۔ آیت کریمہ بہت پیاری، بہت پیاری، کاش اس آیت کریمہ پر جتنے لوگ اس وقت مسجد کے اندر درس قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کم از کم میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس آیت کریمہ کا ایک ایک حرف جو لفظ ہے نا، ایک ایک لفظ اور حرف اللہ کریم آپ کے دل میں، اس کی روح میں اتار دے، اس کا مزہ، اس کا سرور، اس کا کیف آپ کے دل تک اور روح تک پہنچے، کیونکہ لفظ بڑے پیارے ہیں۔ جب ان قرآن شریف کے الفاظ کو میں آیت کریمہ کے الفاظ پڑھتا ہوں بڑا سکون ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کہاں، کن چکروں میں دنیا پڑی ہوئی ہے، قوم کن چکروں میں پھنسی ہوئی ہے، جن مسائل کی ضرورت ہی نہیں، قوم ان کی طرف توجہ کی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے، مار پٹائی، گالی گلوچ، یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ مسجدوں کا حال دیکھ لو، کتنے نمازی، فجر میں دیکھنا آگے کتنے نمازی، جو پکے نمازی ہیں بیچارے بوڑھے، وہ کیا کریں، وہ کہتے ہیں سردی بہت ہے، کیسے جائیں مسجد۔ تو ہمارا یہ حال ہے، آپ کو اس لیے ہر مہینے یہاں تکلیف دیتے ہیں، درس قرآن و حدیث میں آؤ، یہاں آ کر کچھ دین کی باتیں سیکھو، سمجھو۔ جلسے تو بہت ہوتے ہیں، تقریریں بھی کرنے والے، شعر پڑھنے والے ختم نہیں ہوتے، سانگلے میں بہت ہیں شعر پڑھنے والے، پیر بھی بہت ہیں، ہر گھر سے ایک پیر نکلا ہوا ہے، لیکن کوئی یہ بات سمجھنے سمجھانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، یہ کیسے آباد ہوگی؟ یہ نمازیوں سے آباد ہوتی ہیں، مسجدیں کن سے آباد ہوتی ہیں؟
نمازیوں سے، اور یہ آباد تب ہوں گی جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاؤ گے، جب اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاؤ گے کہ مسلمان پر سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا فرض 5 وقت کی نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اس نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب یہ تبلیغ کرو گے، ایک ایک دوسرے کو سمجھاؤ گے کہ آؤ بھائی، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، کب تک غفلت میں رہیں گے؟ آؤ، جب قیامت کو اللہ کریم نے پوچھ لیا، ساری نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، تو میرے گھر میں نہیں آتا تھا، میرے بارگاہ میں تو حاضری نہیں دیتا تھا، تیرے اوپر تو 5 وقت کی نماز فرض تھی۔ اس لیے دوستو، ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یہ وقت ہے، اور جب وقت گزر گیا تو پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، پھر پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اب وقت ہے، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ آیت کریمہ میں اس درد دل سے آپ کو سنانے لگا ہوں، اسے تقریر سمجھ کر یا بات سمجھ کر نہ سننا، اسے دین کی روح سمجھ کر اور قرآن کی روح سمجھ کر اس آیت کریمہ کو سننا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اپنے رب کے نام کا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اسم کا معنی ہے رب، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اپنے رب کا نام جپا کرو۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات میں نے آپ کو بتایا، آیت میں اتنا اشارہ آ گیا کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اسم ذات کیا ہے؟ اللہ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اس کے تمام صفاتی ناموں سے اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اس کے اسم ذات سے بھی اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ یہ رحمان، یہ رحیم، یہ ستار، یہ غفار، یہ سب اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ اور لفظ اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، اس میں ذات۔ اس لیے صفاتی ناموں کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کو جپا کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اسی لیے جب نماز ہو جائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر دل کی طرف توجہ کر کے سانس اندر جائے تو اللہ، سانس باہر آئے تو ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ 11 دفعہ 15 دفعہ ہر نماز کے بعد یہ کیا کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار، اپنے رب کا نام جپا کرو۔ تو یہ اللہ کی اسم ذات اللہ، اللہ، تمام اولیاء کرام حلقہ ہے ذکر قائم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ذکر الہی سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہنا چاہیے۔ یہاں 2 حدیثیں سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ دو حدیثیں بڑے غور سے آپ سنیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ، دین کا فہم اور دین کا شعور اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ لوگ اگر سوال نہ کرتے، حضور سے نہ پوچھتے، تو ہمیں ان باتوں کا کیسے پتہ چلتا؟ یہ باتیں انہوں نے حضور سے پوچھی، نبی پاک نے جواب عطا فرمائے، امت تک وہ حدیث بن کے منتقل ہو گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، حضور نے فرمایا میری ایک بات بھی اگر تمہارے تک پہنچے، اسے اپنے پاس نہ رکھنا، اسے آگے لوگوں کو سنانا۔ ہم جو حدیثیں سنتے ہیں، دین کی باتیں ہم آگے بیان ہی نہیں کرتے۔ اپنے دوست احباب میں جہاں بیٹھے یہ بات کیا کریں کہ آج درس میں ہم یہ حدیث سن کے آئے ہیں، آج درس میں ہم نے یہ حدیث سنی، آگے پیارے نبی پاک کی حدیثیں پھیلاؤ۔ اور یہ حدیث شریف میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا
یہ حضور کی چچا زاد بہن ہے. انہوں نے عرض کی حضور میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. جب آدمی بڑھاپے میں چلا جائے تو وہ زیادہ محنت نہیں کر سکتا، اسی لیے انہوں نے عرض کیا کہ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ وظیفے میں نہیں کر سکتی، پڑھائی زیادہ نہیں کر سکتی. تو حضور سے عرض کیا کہ مجھے کوئی آسان سا ایسا ورد بتا دیں، آسان سا وظیفہ جو میں آسانی سے اس بڑھاپے کی عمر میں پڑھتی ہوں. ہم نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، غور سے سننا ذرا، پھر دیکھنا جہاں سے درس میں نے شروع کیا تھا پھر غور کرنا کہ یہ لفظ اللہ کو کتنے پیارے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا کر الحمدللہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا کر اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ پڑھ لیا کر لا الہ الا اللہ. 4 چیزیں حضور نے بتائی. فرمایا اگر تم ایک دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھو گی تمہیں کسی ورد وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی، تیرے سارے کاموں کے لیے یہ ورد کافی ہے. اب یہ ہے تیسرا کلمہ. یہ چاروں کلمات کیا ہیں؟ تیسرا کلمہ. سارے بولے کیا ہے یہ تیسرا؟ اب تیسرا کلمہ. اب آسان طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ تصویر پکڑ کر 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کے چاروں کلمات 100 مرتبہ ہو. آسان. اندازہ فرمائیں یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام ہانی کو تعلیم دیے تھے. اس لیے جتنے بھی اس وقت سامعین ہیں میں امید کروں گا کہ میں اور آپ اپنی عادت بنا لیں، تہیہ کر لیں کہ ہم ایک دن میں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ ضرور پڑھا کریں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ام ہانی کو یہی کلمات پڑھنے کی تعلیم بھی دی اور تلقین بھی فرمائی. یہ کیا ہے؟ تیسرا. سارے بولو تیسرا. اب اس تیسرے کلمے پہ ایک اور حدیث. میں اکثر جو لوگ مجھ سے بیعت ہوتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد تیسرا کلمہ پڑھا کرو. یہ کیوں کہتا ہوں؟ ایک تو یہ حدیث اور دوسری حدیث غور سے سن لیں، پھر میں یقین کروں گا کہ آپ میں سے کوئی بندہ یہ وظیفہ نہیں چھوڑے گا. دوسری حدیث، ایک حدیث سنی ہے نا، دوسری سنو. حضور ایک باغ میں تشریف لے گئے. ایک صحابی رسول تھے، ان کا باغ تھا. تو حضور ان کے باغ میں جب گئے نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ باغ میں پودے لگا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بوٹے لگا رہے تھے، بوٹے. تو حضور نے محبت سے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو سوال ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے محبت سے، اگلے آدمی کو مانوس کرنے کے لیے اور متوجہ کرنے کے لیے. جیسے آپ کا پوتا دوتا گھر میں تختی لکھے، آج تختیاں تو خیر ختم ہو گئی، کاپی پینسل لے کے جب آپ کا نواسا آپ کا پوتا کچھ لکھ رہا ہو نا تو آپ پوچھتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ پتہ ہے لکھ رہا ہے. لیکن پھر پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ پتہ ہے بیٹا اسکول جا رہا ہے. پھر پوچھتے ہیں بیٹا اسکول جا رہے ہو؟ آئے اسکول سے؟ پتہ ہے اسکول سے آیا ہے. پوچھتے ہیں آگے ہو اسکول سے؟ تو حضور کا یہ ابو ہریرہ سے پوچھنا، حضور دیکھ رہے تھے کہ ابو ہریرہ پودے لگا رہے ہیں، باغ لگا رہے ہیں، مگر حضور کی یہ شفقت رحمت تھی، اپنی طرف پیار سے متوجہ کرنا چاہا، کوئی ایک بات انہیں سمجھانی تھی، اس لیے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ باغ لگا رہے تھے، بوٹے حضور دیکھ رہے. یہ پوچھنا شفقت کے لیے تھا، رافت کے لیے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بوٹے لگا رہا ہوں، پودے نصب کر رہا ہوں. اب دیکھیے ان کی توجہ ہو گئی نا. اب حضور جو بات کہنا چاہتے تھے حضور نے وہ بات فرمائی. فرمایا ابو ہریرہ یہ جو تو باغ لگا رہا ہے اس پہ خزاں بھی آ سکتی ہے، لیکن تمہیں ایسا باغ نہ بتاؤں، یہ باغ جو تو لگا رہا ہے اس پہ تو خزاں کا موسم بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے. میں تجھے وہ باغ نہ بتاؤں اگر وہ پودے اور وہ بوٹے تو نصب کرے، لگائے، وہ باغ لگائے تو کبھی بھی خزاں نہ آئے، وہ بوٹے وہ پودے ہمیشہ ہرے بھرے رہے.
فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں یہ پودے یہ بوٹے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور میرے بخت خفتہ بیدار ہو جائے، میرے سوئے ہوئے بخت جاگ اٹھیں، میرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے. اب مہربانی فرمائے میں کون سے بوٹے لگاؤں، کون سے پودے لگاؤں، کون سا باغ لگاؤں؟ حضور نے فرمایا یہ پودے لگا، یہ بوٹے لگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک روایت میں آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی لفظ ہیں. تو یہ تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ. اس کی 2 حدیثیں میں نے سنائی اور اس سے جامع ذکر کہتے ہیں، جامع اذکار. اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی یعنی سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح. اس میں تحمید بھی ہے الحمدللہ، اس میں تکبیر بھی ہے اللہ اکبر، اس میں تحلیل بھی ہے لا الہ الا اللہ. یہ جامع ذکر ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ کلمات حضور نے ارشاد فرمائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اور نماز کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کی طرف پوری توجہ کی ضرورت ہے. اگر ایک بندے کو بھی آپ نے نمازی بنا لیا تو یقین جانیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایسی زندگی نصیب کرے جو ذکر الہی میں بسر ہو، جو ذکر الہی میں بسر ہو. اور دین یہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. حقیقت میں زندہ وہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ملے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وہ کیا زندگی ہے جس میں نماز نہیں، وہ کیا زندگی ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں، وہ کیا زندگی ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں. اس لیے دوستو اس درس سے یہی باتیں ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو پھر میں بھی آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے درس میں دوستوں کو دعوت دیا کرو. دعوت آپ دینا چھوڑ گئے، لوگوں کو دعوت دیا کرو. 2 4 5 دوستوں کو تیار کیا کرو. پورا مہینہ دعوت دیا کرو کہ بھائی مسجد محبوب سبحانی میں ہر مہینے اکٹھے ہوتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، آؤ وہاں دین سیکھیں گے، قرآن کی باتیں سنیں گے، حدیث کی باتیں سنیں گے. آپ کے ساتھ آنے والے کسی ایک بھی میرے دینی بھائی کی زندگی کا نقشہ بدل گیا نا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا تھوڑا